کسی جگہ ایک آدمی رہتا تھا جو بہت غریب تھا اور مشکل ہی سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اس آدمی کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ہی جوان تھے، مگر وہ سب کے سب بیکار تھے۔ کوئی کام کاج کرنے کی بجائے صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے۔ اس طرح وہ اپنے باپ کے لیے بوجھ بنے ہوئے تھے۔ جب ان کا باپ ان کی مسلسل بیکاری سے تنگ آ گیا تو ایک روز چاروں کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا، میرے بیٹو، مجھ میں جب تک ہمت تھی میں نے محنت مزدوری کی اور تمہارا پیٹ پالتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ چاروں بیٹے خاموشی سے اپنے باپ کی بات سن رہے تھے اور بوڑھا کہہ رہا تھا کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خدا کی وسیع دنیا میں جاؤ اور اپنی قسمت آزمائی کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے باری باری چاروں بیٹوں کی طرف دیکھا جو اس وقت سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں نصیحت کے انداز میں کہا، میرا خیال ہے تم لوگوں کو کوئی ہنر سیکھنا چاہیے۔ چاروں جاؤ اور الگ الگ کوئی ایسا ہنر سیکھو جس سے تم دنیا میں ترقی کر سکو۔ جاؤ اور اب اپنی دنیا خود بناؤ۔ چاروں بیٹوں نے باپ کی بات سنی اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر وہ ایک ساتھ بولے، ابا جان، ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ یہ کہہ کر چاروں بھائیوں نے اپنا اپنا مختصر سا سامان باندھا، پھر اپنی اپنی گٹھڑی کندھے پر رکھی اور چھڑی ہاتھ میں لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا حافظ ابا جان، خدا حافظ۔ اس طرح چاروں بھائی گھر سے رخصت ہو کر اپنی اپنی قسمت آزمائی کے لیے چل نکلے اور چاروں ایک ساتھ سفر پر چلے جا رہے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے اور کدھر جانا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے سفر پر رواں دواں تھے۔ یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں راستہ مختلف راہوں پر بدل گیا تھا۔ یہ چاروں راہیں الگ الگ ملکوں کی سمت میں جاتی تھیں۔ وہاں پہنچ کر چاروں بھائی رک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، 4 راستے ہیں اور ہم بھائی بھی 4 ہیں، ہمیں ایک ایک راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے سوچتے رہے۔ آخر کار بڑا بھائی بولا، اب ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیے، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ باقی سارے بھائیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ دیکھ کر بڑے بھائی نے کہا، ایک بات یاد رکھو، آج سے ٹھیک 4 سال بعد ہم سب کو اسی چوراہے پر آ کر ملنا ہے۔ اسی دوران ہم میں سے ہر کوئی اپنی قسمت آزمائے اور کوئی نہ کوئی ہنر سیکھے، مگر وہ چاہے کہیں بھی ہو، ٹھیک 4 سال کے بعد اسی جگہ پہنچ جائے۔ اس طرح ہم چاروں بھائی پھر سے مل جائیں گے۔ بڑے بھائی کی یہ تجویز سب بھائیوں کو پسند آئی اور وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم سب ایک ساتھ واپس گھر جا سکیں گے۔ ہم ایک ساتھ گھر سے آئے ہیں اور ہمیں اکٹھے ہی واپس جانا چاہیے۔ ایک ساتھ دیکھ کر باپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے بعد چاروں بھائی آپس میں گلے ملے اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور پھر ان میں سے ہر ایک الگ راستے پر چل دیا۔ ناظرین اکرام، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی مزیدار کہانیاں آپ کو مزید ملتی رہیں۔ چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کی سنیے۔ وہ بڑی تیزی سے اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا کہ ایک آدمی ملا جو اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس قدر تیزی سے جانے کا کیا مقصد ہے؟ جواب میں نوجوان نے بتایا، میں دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس آدمی نے دریافت کیا، جس پر نوجوان نے جواب دیا، میں کوئی ہنر یا تجارت سیکھ کر اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک ہنر سکھاؤں گا۔ ہنر؟ مگر وہ ہنر کیا ہے؟ نوجوان کے اس سوال پر آدمی بڑے اطمینان سے بولا، میں تمہیں یہ سکھاؤں گا کہ ایک ماہر اور چالاک چور کیسے بنا جاتا ہے۔ میں تمہیں چوری کا ایک ایسا ہنر سکھا دوں گا جو آج تک کسی چور نے نہ سیکھا ہوگا۔ نہیں نہیں، میں یہ ہنر نہیں سیکھنا چاہتا، نوجوان جلدی سے بول پڑا۔ چوری اچھا ہنر نہیں ہے، اس کا نتیجہ آخرکار پھانسی کا پھندا ہوتا ہے۔ میں چوری کا ہنر سیکھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تمہیں موت کا خطرہ نہیں ہوگا۔ میں تو تمہیں صرف یہ دکھاؤں گا کہ کسی چیز کو اس طرح چرا لیا جائے کہ دوسروں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ آدمی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن یہ یقین دلاتا ہوں
کہ میں تمہیں ایسا ماہر چور بنا دوں گا جس کی مثال نہ ہوگی، نہ ماضی میں اتنا ماہر چور گزرا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تمہیں چوری کرتے ہوئے کبھی کوئی پکڑ نہ سکے گا۔ جب اس آدمی نے نوجوان کو یقین دلایا تو وہ چوری کا ہنر سیکھنے پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں نوجوان کو چوری کرنے میں اس قدر ماہر بنا دیا کہ کوئی دوسرا اس کی گرد کو نہ پہنچ سکتا تھا۔ اب یوں ہی دوسرا بھائی اپنے راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے بھی ایک آدمی ملا جو اس سے پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں اس نے بتایا، میں کوئی ہنر سیکھنے جا رہا ہوں، اس طرح میں اپنی قسمت آزمائی کروں گا۔ تم کس قسم کا ہنر سیکھنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے دریافت کیا، جس پر نوجوان سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو ابھی مجھے معلوم نہیں، لیکن میں کوئی انوکھا ہنر سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک ہنر سکھاؤں گا۔ کون سا ہنر، پہلے مجھے بتاؤ۔ نوجوان کے اس سوال پر وہ آدمی بولا، میں تمہیں نجومی بناؤں گا۔ ستارہ شناسی ایک اعلیٰ درجے کا ہنر ہے۔ اگر اس میں کوئی مہارت حاصل کر لے تو پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ جب تم ایک ماہر نجومی بن جاؤ گے تو تم سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ نوجوان ستارہ شناسی کا ہنر سیکھنے پر خوشی خوشی راضی ہو گیا اور وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے نوجوان کو علم نجوم سکھانا شروع کر دیا اور بہت تھوڑے عرصے میں اسے ماہر کر دیا۔ اس طرح وہ کچھ عرصہ وہاں رہا اور پھر ایک دن کہنے لگا، آپ نے مجھے علم نجوم میں ماہر کر دیا ہے، اس کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں، مگر اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن یہ آئینہ اپنے پاس رکھو۔ زمین اور آسمان پر جو کچھ ہو رہا ہے تم وہ اس آئینے میں دیکھ سکو گے، اور اس طرح کوئی چیز تمہاری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ وہ آئینہ لے لیا اور رخصت ہو کر چل دیا۔ اب تیسرے بھائی کا حال سنیے۔ وہ اپنے راستے پر سفر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک شکاری مل گیا۔ اس نے جب نوجوان کو جلدی جلدی جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم اس طرح جلدی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ میں کوئی ہنر سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں تاکہ اپنی قسمت آزمائی کر سکوں۔ نوجوان نے جواب دیا، جس پر شکاری بولا، اگر تم ہنر سیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ تم مجھے کیا ہنر سکھاؤ گے؟ نوجوان نے اس سے پوچھا۔ میں تمہیں شکار کرنا سکھاؤں گا اور ایسا ماہر شکاری بنا دوں گا کہ تمہارا نشانہ کبھی خطا نہیں جائے گا۔ جس کا شکار کرنا چاہو گے وہ تم سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ نوجوان کو اس کی تجویز بہت پسند آئی اور وہ شکار کا ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ شکاری اسے اپنے ساتھ لے گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اسے شکار میں اس قدر ماہر بنا دیا کہ گھنے سے گھنے جنگل میں بھی اس کا نشانہ خطا نہ جاتا تھا۔ نوجوان کچھ عرصے تک شکاری کے پاس رہا اور پھر اس سے رخصت چاہتے ہوئے بولا، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ماہر شکاری بنا دیا، مگر اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکاری نے خوشی خوشی سے رخصت کی اجازت دے دی اور جب وہ چلنے لگا تو اسے ایک کمان دے کر بولا، یہ کمان اپنے پاس رکھو، جب بھی تم اس کمان سے تیر چلاؤ گے تمہارا نشانہ خطا نہیں ہوگا، ہمیشہ ٹھیک ٹھیک شکار کو لگے گا۔ نوجوان نے شکریہ کے ساتھ وہ کمان لے لی اور شکاری کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ سب سے چھوٹا بھائی بھی اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح اپنے سفر پر چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے نوجوان کو اس طرح بھاگم بھاگ جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا، اے نوجوان، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنے گھر سے کوئی ہنر سیکھنے کے لیے نکلا ہوں تاکہ اپنی قسمت آزمائی کر سکوں۔ نوجوان نے جواب دیا۔ اس پر وہ آدمی بولا، اگر یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ہنر سکھا دوں گا۔ تم مجھے کون سا ہنر سکھاؤ گے؟ پہلے مجھے بتاؤ۔ نوجوان کے سوال پر اس آدمی نے بتایا، میں تمہیں ایک درزی کا ہنر سکھاؤں گا، تمہیں درزی بناؤں گا۔ نوجوان قدرے چونک کر حیرانی سے بولا، مجھے درزی بناؤ گے؟ نہیں نہیں، مجھے درزی نہیں بننا۔ بھلا یہ بھی کوئی ہنر ہے؟ سارا دن آلتی پالتی مار کر بیٹھے رہو اور شام تک کپڑوں پر استری پھیرتے رہو۔ نہیں، یہ کام مجھے پسند نہیں۔ نوجوان ایک ہی سانس میں کہتا چلا جا رہا تھا کہ اس اجنبی آدمی نے اسے ٹوک کر کہا، میری بات سنو، میں تمہیں عام قسم کا درزی نہیں بناؤں گا۔ پھر کس قسم کا درزی بناؤ گے؟ بے فکر رہو، میں تمہیں درزی کا ایسا ہنر سکھاؤں گا
जो आज तक किसी को ना आया होगा। जब उस शख्स ने ये कहा तो नौजवान कुछ सोच में पड़ गया। अगरचे अभी तक उसे ये मालूम नहीं हो सका था कि वो उसे किस किस्म का दर्जी बनाएगा, लेकिन फिर भी वो राजी हो गया और उस शख्स के साथ चल दिया। फिर उसने वाकई नौजवान को एक ऐसा माहिर दर्जी बना दिया जिसकी मिसाल न थी। इस तरह वो कुछ अरसा उसके पास रहा और आखिर एक रोज उससे रुखसत होने की इजाजत तलब करने लगा। आपने वाकई मुझे एक अनोखा हुनर सिखाया है, जिसके लिए मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। उस आदमी ने, जो नौजवान का उस्ताद भी था, खुशी से इजाजत दे दी और एक सुई देते हुए कहा, ये सुई अपने पास रखो, तुम इस सुई से हर चीज सी सकोगे, खवा वो अंडे की तरह नाजुक हो या लोहे की तरह सख्त हो, इससे सीना तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। और फिर ये भी है कि इस सुई से सी हुई चीज का जोड़ इस तरह आपस में मिल जाएगा कि किसी को पता न चल सकेगा। नौजवान ने शुक्रिया के साथ सुई ले ली और खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। यूं ही वक्त गुजरता रहा और आखिरकार चारों भाइयों को एक दूसरे से जुदा हुए 4 साल पूरे हो गए। चुनाचे मुकर्रर दिन पर वो सब के सब उस चौराहे पर आ गए जहां से 4 साल पहले मुख्तलिफ रास्तों पर गए थे। चारों आपस में मिलकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने लगे। हर एक ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई और ये बताया कि उसने कौन सा हुनर सीखा है। इस तरह वो चारों इकट्ठे होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वो आपस में कहने लगे, हमें जल्द अपने घर पहुंचना चाहिए, हमारा बाप हमारे इंतजार में होगा। और फिर जब वो घर पहुंचे तो उनका बाप उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बारी बारी सबको गले लगाया और प्यार किया। चारों बेटों ने बाप को अपने अपने हालात बताए और अपने सीखे हुए हुनर के बारे में तफसील बयान की। इस तरह एक बार फिर से वो सब एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक रोज का जिक्र है, चारों बेटे अपने बाप के साथ घर के बाहर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि उनका बाप कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम सबका इम्तिहान लूं और देखूं कि क्या तुम उसी तरह अपने अपने हुनर में माहिर हो जैसे तुमने मुझे बताया है। हम ये बात साबित करने के लिए तैयार हैं। चारों बेटे एक साथ बोल पड़े। जैसे ही बाप ने बेटों को इम्तिहान के लिए तैयार पाया, उसने नजरें उठाकर ऊपर दरख्त की तरफ देखा और दूसरे बेटे से मुखातिब होकर कहा कि उस दरख्त की चोटी पर चिड़िया का घोंसला है, क्या तुम बता सकते हो कि उसमें कितने अंडे हैं? अभी बताता हूँ, बेटे ने ये कहकर जल्दी से अपना आईना निकाला और उसमें देखते हुए बोला, घोंसले में 5 अंडे हैं। ये सुनकर बाप ने सबसे बड़े बेटे की जानिब देखा और कहने लगा, इस वक्त उन अंडों पर चिड़िया बैठी हुई उन्हें सह रही है, क्या तुम दरख्त पर चढ़कर ये अंडे चिड़िया के नीचे से निकाल कर ला सकते हो? यकीनन ला सकता हूँ, बड़े बेटे ने जवाब दिया, मगर अंडे इस तरह सफाई से लाना है कि चिड़िया को पता न चल सके। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये कहकर बड़ा बेटा उस वक्त उठा और जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ गया। चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि वो 5 अंडे लेकर नीचे आ गया और बाप से कहने लगा, मैंने इस महारत से चिड़िया के नीचे से अंडे निकाले हैं कि उसे पता भी नहीं चला। वो अभी तक यही समझ रही है कि अंडों पर बैठी उन्हें सह रही है। बाप ने उससे 5 अंडे लेकर एक मेज पर इस तरह रख दिए कि 4 मेज के कोनों पर थे और 5वां दरमियान में। उसके बाद वो शिकारी से बोला, क्या तुम इन 5 अंडों को एक ही निशाने में काट सकते हो? क्यों नहीं, उसने बोला, लेकिन निशाना ऐसे लगना चाहिए कि हर अंडे के 2 टुकड़े हों, उससे ज्यादा नहीं, और 5वां अंडा एक ही निशाने में अलग हो। आप बेफिक्र रहें अब्बा जान, ऐसा ही होगा। ये कहकर उसने अपनी कमान संभाली और छल्ले पर तीर चढ़ाकर ऐसा निशाना बांधा कि वाकई एक ही तीर से 5 अंडे 2-2 हिस्सों में कट गए। ये देखकर बाप बहुत खुश हुआ। बहुत खूब, तुम भी अपने इम्तिहान में पूरे उतरे हो। अब उसने चौथे बेटे की तरफ देखा जो माहिर दर्जी था। बेटे, तुम्हारे भाई तो अपने अपने इम्तिहान में कामयाब रहे, अब तुम्हारी बारी है। मैं भी हाजिर हूँ अब्बा जान, आप मेरा भी इम्तिहान ले सकते हैं। चौथे बेटे ने भी जवाब दिया, जिस पर उसका बाप कहने लगा, इन अंडों को इस तरह सी दो कि इनके अंदर जो नन्हे बच्चे हैं उनके जिस्म भी जुड़ जाएं और उन्हें कोई नुकसान भी न पहुंचे। अंडों के खोल देखने से ये पता भी न चल सके कि इन्हें सिया गया है। ठीक है अब्बा जान, ऐसा ही होगा। नौजवान ने उसी वक्त सुई धागा लिया और बड़ी महारत से तमाम अंडों को सी दिया
उसने अंडों को इस कारीगरी से सिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये अंडे अलग करके दोबारा जोड़े गए हैं। बाप ने जब ये देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो कहने लगा, वाकई तुम चारों अपने अपने फन में माहिर हो। फिर उसने चोरी में माहिर बेटे से कहा, अब तुम इन अंडों को फिर से चिड़िया के नीचे इस तरह सफाई से रखाओ कि उसे खबर तक न हो। मैं अभी रख कर आता हूँ अब्बाजान। ये कहकर वो चंद ही लम्हों में ये काम करके भी आ गया और चिड़िया को एहसास तक न हुआ कि वो जिन अंडों पर बैठी हुई थी वो उसके नीचे से निकालकर दोबारा रख दिए गए। वो इसी तरह बैठी उन्हें सहती रही यहाँ तक कि बच्चे निकलने का वक्त आ गया। जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी गर्दनों पर एक सुर्ख धारी थी जो अंडों को सीने की वजह से निशान के तौर पर रह गई थी। ये देखकर नौजवानों का बाप अपने बेटों के हुनर और उनमें उनकी महारत से इंतहाई खुश हुआ। अपने चारों बेटों को शाबाश देते हुए कहा, तुम चारों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने अपने फन में इस कदर महारत हासिल कर लोगे। तुमने वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। इतना कहकर उसने बेटों के कानों को थपथपाया और बोला, मुझे नहीं मालूम तुम में से किसको इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम लोग अपने हुनर की महारत से कुछ हासिल कर सकोगे। और ऐसा वक्त यकीनन आएगा, क्योंकि किसी शख्स का सीखा हुआ हुनर कभी जाया नहीं जाता। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अभी थोड़ा ही अरसा बीता था कि मुल्क में हर तरफ एक शोर बर्पा हो गया। पता चला शहजादी को एक असदहा उठा कर ले गया। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई में बेहाल हो गया था और उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स शहजादी को असदहे से छुड़ा कर लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। जैसे ही ये ऐलान उन चारों भाइयों ने सुना, वो एक दूसरे से कहने लगे, हमारे लिए अपना अपना हुनर आजमाने का ये बेहतरीन मौका है। चलो सब कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। उनके बाप ने भी उनकी हौसला अफजाई की और इस तरह शहजादी को असदहे के चंगल से वापस लाने के लिए तैयार हो गए। नजूम का माहिर नौजवान कहने लगा, मैं बहुत जल्द मालूम कर लूंगा कि शहजादी कहाँ है और किस हाल में है। ये कहकर उसने जल्दी से अपना आईना निकाला और थोड़ी देर तक उसमें देखने के बाद एकदम चीख पड़ा, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया। कहाँ है शहजादी, कुछ हमें भी बताओ। दूसरे भाइयों ने बेताब होकर पूछा, जिसके जवाब में उसने बताया, शहजादी इस वक्त समंदर में एक चट्टान पर बैठी हुई है और उसके करीब असदहा बैठा पहरा दे रहा है। हमें फौरन रवाना होना चाहिए, सबने कहा और वो चारों बादशाह के दरबार में पेश हो गए। उन्होंने पहले झुककर सलाम किया और फिर अर्ज किया, हुजूर हम शहजादी को असदहे से छुड़ा कर लाएंगे। लेकिन क्या, कहो क्या कहना चाहते हो? बादशाह ने उनकी बात काटकर जल्दी से पूछा। वो बेचारा तो बेटी के गम में निढाल हो रहा था और चाहता था कि कोई भी किसी भी तरह शहजादी को वापस ले आए। वो अपनी बेटी की खातिर बड़े से बड़ा इनाम देने के लिए तैयार था। तुम जो इनाम मांगोगे हम देंगे, हमें सिर्फ हमारी बेटी वापस ला दो। जब बादशाह ने ये कहा तो चारों नौजवानों ने दरख्वास्त की, हुजूर हमें एक बहरी जहाज की जरूरत है, क्योंकि शहजादी इस वक्त समंदर में है और वहाँ तक जाना आसान नहीं। तुम्हें जहाज अभी फराहम कर दिया जाता है। बादशाह ने इतना कहते ही हुक्म दिया कि इन नौजवानों को बगैर किसी ताखीर के इसी वक्त एक बहरी जहाज दिया जाए ताकि ये शहजादी को बचाने के लिए जल्द सफर पर जा सके। बादशाह के हुक्म की देर थी कि उस वक्त चारों भाइयों को बहरी जहाज फराहम कर दिया गया और वो सब उसमें सवार होकर सफर पर चल दिए। इस तरह सफर करते करते आखिर वो उस जगह पहुंच गए जहां शहजादी थी। उन्होंने देखा कि वो एक चट्टान पर बैठी थी और वो असदहा उसकी गोद में सर रखते हुए गहरी नींद में सोया हुआ था। मुझे इस पर तीर नहीं चलाना चाहिए, कहीं शहजादी को नुकसान न पहुंचे, शिकारी ने कुछ सोचते हुए कहा। तो फिर मुझे अपना हुनर आजमाने दो। चोरी का माहिर भाई बोला, हाँ ठीक है, इस वक्त तुम्हारा हुनर ही काम आ सकता है। दूसरे भाइयों ने भी उससे इत्तेफाक करते हुए कहा और वो एक छोटी कश्ती पर बैठकर समंदर में आगे बढ़ता हुआ उस चट्टान तक पहुंच गया जिस पर शहजादी बैठी हुई थी। जब वो करीब पहुंचा तो उसने इशारे से शहजादी को खामोश रहने के लिए कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके पास चला गया। उसने देखा असदहा उसकी गोद में सर रखे हुए गहरी नींद में सोया हुआ था और शहजादी सहमी हुई बैठी थी। तो नौजवान ने अपने हुनर की महारत दिखाई और शहजादी को बड़ी आहिस्तगी से
اسدہے کے سر کے نیچے سے اس طرح نکال لیا کہ اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ وہ ابھی تک کسی طرح سویا ہوا تھا۔ نوجوان شہزادی کو لے کر جلدی جلدی کشتی تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اسی دوران میں اسدہا نیند سے بیدار ہو گیا تھا اور بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس قدر زور زور سے چنگاڑ رہا تھا کہ شہزادی کے اوسان خطا ہوتے جا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی کے قریب پہنچ گیا، مگر بیشتر اس کے کہ وہ کشتی پر جھپٹتا، دور جہاز پر کھڑے شکاری بھائی نے نشانہ باندھ کر تیر چلایا جو سیدھا جا کر اس کے دل پر لگا۔ تھوڑی دیر تک اسدہا تڑپتا رہا اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن اسدہا کے ختم ہو جانے سے خطرہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ کشتی سے کئی بار ٹکرایا تھا اور وہ اتنا قوی ہیکل سمندری جانور تھا کہ اس کے ٹکرانے سے کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ اس طرح اب نوجوان شہزادی کو ایک تختے پر بٹھا کر تیر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بھائی جو ماہر درزی تھا تیرتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے تیرتے ہوئے جلدی جلدی ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے جمع کیے۔ اس کے بعد اس نے اپنی سوئی نکالی اور بڑے بڑے ٹانکے لگا کر پھر سے کشتی کو جوڑ دیا۔ یہ کام اس نے اتنی جلدی کیا تھا کہ شہزادی اس کی مہارت سے حیران رہ گئی۔ جیسے ہی کشتی دوبارہ بن گئی، انہوں نے شہزادی کو اس میں بٹھایا اور کشتی کھینچتے ہوئے جہاز تک پہنچ گئے جہاں ان کے دوسرے بھائی منتظر تھے۔ انہوں نے انہیں جہاز میں کھینچ لیا اور پھر سب خوشی خوشی واپس چل دیے۔ جب چاروں بھائی شہزادی کو زندہ سلامت لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی سے لپٹ گیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ اس نے چاروں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نے شہزادی کی جان بچا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہمیں تمہاری بہادری پر فخر ہے۔ جواب میں چاروں بھائیوں نے سر جھکا لیا اور وہ اس وقت اپنے دل میں خوش ہو رہے تھے کہ ان کا سیکھا ہوا ہنر کام آ گیا۔ ان کی 4 سال کی محنت ضائع نہیں گئی۔ وہ خاموش کھڑے تھے کہ بادشاہ بولا، ہم نے وعدہ کیا تھا جو شخص شہزادی کی جان بچائے گا وہی اس کا شوہر بنے گا، مگر اب ہم حیران ہیں۔ اس نے اتنا کہہ کر باری باری چاروں نوجوانوں کو دیکھا اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم چاروں نے شہزادی کی جان بچائی ہے اور اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم میں سے کس کی شادی شہزادی سے کی جائے۔ دربار کے امیر وزیر بھی حیران تھے کیونکہ شہزادی چاروں کی مشترکہ کوششوں سے ہی زندہ واپس آئی تھی۔ وہ سب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اتنے میں بادشاہ نے کہا، یہ بات ہم تم پر چھوڑتے ہیں، تم خود ہی آپس میں فیصلہ کر لو کہ شہزادی کی شادی کس سے کی جائے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ کہا، چاروں بھائی آپس میں جھگڑنے لگے۔ نجوم کا ماہر کہنے لگا، اگر میں اپنے علم سے یہ معلوم نہ کرتا کہ شہزادی کہاں ہے تو واپس نہیں آ سکتی تھی، اس لیے شہزادی پر میرا حق ہے۔ اس پر چور ماہر بھائی بولا، اگر میں اسدہے کے سر کے نیچے سے شہزادی کو نکال کر نہ لاتا تو تمہارا علم بیکار تھا، لہٰذا شہزادی پر میرا حق بنتا ہے۔ شکار میں ماہر نوجوان نے کہا، اگر میں اسدہے کو ہلاک نہ کرتا تو تم اور شہزادی دونوں موت کے منہ میں چلے جاتے، اس لیے شہزادی سے شادی میں کروں گا۔ اور جو بھائی درزی کے فن میں ماہر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں ٹوٹی ہوئی کشتی کو جوڑ کر دوبارہ نہ بناتا تو شہزادی کا زندہ آنا ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا اس سے میری شادی ہونی چاہیے۔ اس طرح وہ چاروں دلیلیں دینے لگے اور شہزادی پر اپنا اپنا حق جتانے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے سوچا کہ ان کا فیصلہ ہونا تو بہت مشکل ہے۔ اس نے چاروں کو خاموش کروایا اور کہا، اس طرح تو تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بہتر یہ ہے کہ تم چاروں شہزادی سے شادی کرنے کے حق سے دستبردار ہو جاؤ، یہی ایک طریقہ ہے۔ پھر اس نے بتایا، حقیقت یہ ہے کہ شہزادی ایک دوسرے نوجوان سے پیار کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم لوگ اس حق سے دستبردار ہو جاؤ گے تو ہم تم چاروں کو اپنی آدھی سلطنت دے دیں گے، یہ تم سب کے ہنر کا صلہ ہوگا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر چاروں بھائی سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت کی تجویز درست ہے، اس طرح ہم سب خوشحالی سے زندگی بسر کر سکیں گے اور اپنے باپ کو بھی آرام پہنچائیں گے۔ بھلا ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا کیا فائدہ جو کسی دوسرے سے محبت کرتی ہو؟ اس کے بعد چاروں نے سر جھکا کر عرض کیا، حضور ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے چاروں بھائیوں کو اپنی آدھی سلطنت بخش دی اور وہ باقی کی زندگی اپنے باپ کے ساتھ خوشحالی اور دولت میں بسر کرنے لگے۔